सूरत النساء آیت نمبر 12 کا پارٹ 2. اسے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ مزید دیکھ لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہمارے ذہن میں اگر ہو تو وہ کلیئر ہو جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو تفصیل کے ساتھ جاننے کی. کتاب و سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں. قرآن کے علاوہ درجہ ذیل ورثہ کے حصے سنت کی روح سے مقرر ہیں. چنانچہ درج ذیل حدیث آپ سنیے. دادا کا حصہ. نمبر 1. سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میرا پوتا مر گیا، مجھے اس کے ترکے سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا حصہ. وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے. پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک. ابو داؤد کی روایت ہے. ترمذی میں ہے لقا اصاباتا یعنی بطور اصابہ. اصابہ میت کے جو پیچھے مرد رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا اور چچا کے بیٹے، انہیں اصابہ کہتے ہیں. نمبر 2. دادی اور نانی کا حصہ. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا. یہ ابو داؤد کتاب الفرائض سے حدیث لی گئی ہے. نمبر 3. اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ وہ 2 تہائی پورا ہو جائے. مونس اولاد کا زیادہ سے زیادہ حصہ باقی بہنوں کو ملے گا. نمبر 4. اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو. اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے. ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی. انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی. بھتیجے کا حصہ. نمبر 5. بھتیجے کا حصہ پھوپھی کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعجب فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں. مزید احکام وراثت. ذوالفرائض یعنی جن کے حصے کتاب و سنت نے مقرر کر دیے ہیں، ان کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے. ورثہ کی اقسام دیکھتے ہیں. اصابہ میت کے قریبی ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، اور ذی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو بچے وہ اسے ملتا ہے. جسے سعد بن ربیعہ کے بھائی کو آپ نے 2 بیٹوں کا 2/3، 2 بیٹوں کا اور بیوی کا 1/8 باقی 2 بیٹیوں کا، میں غلط بول رہی ہوں، اور بیوی کو 1/8 اور باقی 5/24 حصہ دلایا تھا. اصبا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقررہ کردہ حصے داروں کو ادا کرو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین رشتہ دار مرد کا ہے. بعض اوقات ذی الفروض اصابہ کے ساتھ مل کر اصابہ بن جاتے ہیں. مثلا میت کی اولاد صرف 2 بیٹیاں ہیں، نہ والدین ہے نہ بیوی، تو بیٹیوں کو 2/3 ملے گا اور باقی کے لیے اصابہ تلاش کرنا پڑیں گے. لیکن اگر ان بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہو تو بیٹا چونکہ اصابہ ہے لہٰذا وہ بہنوں کو بھی اصابہ بنا دے گا، اور تقسیم اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو 2 اور دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کا 1/4. اصابہ کی تلاش. اصابہ سب سے پہلے اولاد سے دیکھا جاتا ہے، پھر اوپر کی طرف، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے. مولا کا اصابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزاد کردہ غلام کے ورثہ کا اصابہ کی حیثیت سے حقدار وہ ہے جس نے اسے آزاد کیا. ذوی الارحام اور ذوی الفروض اور اصابہ بھی موجود نہ ہو اور صرف بھانجے بھانجیاں، نواسے نواسیاں، ماموں وغیرہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث ہوگا. اب ہم اس قانون میراث کی چند مزید وضاحتیں سنتے ہیں. عرب میں رائج وراثت کے 3 طریقے.
اسلام کا قانون میراث نازل ہونے سے پہلے عرب میں وراثت کے 3 طریقے رائج تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے عہد لینا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا تھا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث۔ جب کوئی شخص کسی سے ایسے عہد کر لیتا تو اس کے مقابلے میں بھائی یا بیٹے کسی کو بھی ورثہ نہیں ملتا تھا۔ نمبر 2، اور اقربا کو وراثت سے محروم کرنے کا دوسرا طریقہ بنایا گیا متنبع کا۔ اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو تو وہ کوئی بچہ لے لیتا تھا جو اس کی پوری میراث کا حقدار قرار پاتا تھا۔ اور نمبر 3، اور اگر اولاد میں میراث تقسیم ہوتی تو اس کی صورت یہ تھی کہ حصہ صرف ان بیٹوں کو ملتا جو میت کی طرف سے نیزہ لے کر لڑ سکتے ہیں۔ اسلام کے قانون میراث نے پہلے 2 طریقے کو تو کلتاً منسوخ کر دیا ٹوٹلی، اور تیسرے میں یہ اصلاح کی کہ ورثہ لڑکیوں کو بھی ملے گا، چھوٹے بچوں کو بھی ملے گا اور والدین کو بھی ملے گا۔ جب مہاجرین نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مہاجرین کی معاش اور آبادکاری کا مسئلہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں موافقت کا سلسلہ قائم کیا، بھائی چارے کا۔ اس وقت احکام میراث نازل نہیں ہوئے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بھائی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔ پھر جب مہاجرین کی معاشی حالت قدرے سنبھل گئی تو یہ قانون منسوخ کر دیا گیا اور وراثت کے تفصیلی احکام اس صورت میں نازل ہوئے۔ اسلامی قانون وراثت کا مدار 3 چیزوں پر ہے: نسب، نکاح اور ولایا۔ نسب میں 3 پہلوؤں کو اس ترتیب سے سامنے رکھا گیا کہ سب سے پہلے اولاد، جیسا کہ ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ دوسرے نمبر پر والدین کے حصوں کا ذکر ہوا اور تیسرے نمبر پہ بہن بھائیوں کا ذکر ہوا۔ نکاح سے مراد مختلف صورتوں میں میاں اور بیوی کے حصوں کا ذکر ہے۔ ولایا سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آزاد کردہ غلام جس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کا وارث وہ مالک ہوتا ہے جس نے اسے آزاد کیا تھا، اور یہ صورت آج کل ختم ہو چکی ہے۔ نکاح کی بنا پر بھی حصوں کا ذکر نسبتاً آسان ہے کہ میت اگر عورت ہو اور بے اولاد ہو تو مرد کو اس کی میراث کا آدھا ملے گا، اور اگر صاحب اولاد ہو تو خامد کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اس طرح اگر میت مرد بے اولاد ہو تو بیوی کو اس کے سب بیویوں کے چوتھائی حصہ ملے گا، اور اولاد والا ہے تو بیوی کو یا سب بیویوں کو 8واں حصہ برابر ملے گا۔ اب نسب کے رشتہ داروں کے حصے ذرا قابل فہم ہے کیونکہ ان کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے چند مشہور اور معروف عام صورتیں درجہ ذیل ہیں۔ جو مرد یا عورت بوڑھا ہو کر اپنی طبیعی موت مرتا ہے تو اس وقت عموماً اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بہن بھائی ہوں تو الگ گھروں والے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے۔ اب اگر اولاد ایک بیٹا ہی ہے تو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب میراث کا وارث ہوگا، اور زیادہ بیٹے ہوں تو سب اس باقی حصے میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اور بہن بھائی اگر ملے جلے ہیں تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصے کی نسبت سے ورثہ ملے گا، اور اگر لڑکا ایک بھی نہیں 1 لڑکی ہے تو اسے کل کا نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو انہیں کل کا 2/3 ملے گا۔ نمبر 2، اس کے بعد عام صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کل کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر باپ زندہ نہیں اور دادا زندہ ہے تو باپ کا حصہ دادا کو ملے گا، اور ماں زندہ نہیں لیکن نانی زندہ ہے تو ماں کا حصہ نانی کو ملے گا، اور بقول بعض اگر نانی زندہ نہیں اور دادی زندہ ہے تو ماں کا حصہ دادی کو مل جائے گا، اور اگر دونوں زندہ ہے تو یہی 6واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ والدین کا اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال لینے کے بعد باقی میراث اولاد میں تقسیم ہوگی بحساب مذکور 2 حصے مرد مذکر کے اور مؤنث کا 1 حصہ۔ مزید تفصیل اگلے لیکچر میں اٹینڈ کرتے ہیں۔